پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. بلوچستان کی سیاست کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے. بدھ کو جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ 4 اراکین صوبائی اسمبلی اچانک غائب ہو گئے. ان کے موبائل نمبر بند آ رہے تھے اور وہ غائب تھے، اور اس پر اپوزیشن نے یا تحریک لانے والوں نے ان سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے ان لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. لیکن لیاقت شہوانی صاحب نے اسی روز ہمارے پروگرام میں شرکت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ 4 لوگ کہیں نہیں گئے، یہ 4 لوگ ان کو ہم نے منا لیا ہے، یہ ناراض تھے، اب یہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم نے خود ان کو منع کیا ہے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں نہ آئیں، لیکن جس دن رائے شماری ہوگی اس دن یہ آ جائیں گے. لیکن یہ نمبر 4 کا جو ہے یہ اب ہمارے مخالفین کی صفوں سے نکل چکے ہیں، ہماری صفوں میں آ چکے ہیں، اور اب ہمیں 1-2 اور لوگوں کو منانا ہے تو ہم سیف زون میں چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہ ہوا. آج یہ 4 لوگ منظر عام پر آئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پہلے والے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ضروری کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ہمارے نمبر بند تھے اور ہم واپس آ گئے ہیں اور اپنے اسی گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جام کمال صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دے دیں، ورنہ اس کا کریڈٹ پی ڈی ایم کی جماعتیں لیں گی کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب بنوائی ہے. لیکن جام صاحب اس پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا. صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی؟ اور اگر جام صاحب جاتے ہیں تو کیا اس کا اثر جو مرکزی حکومت ہے اس کی سیاست پر بھی پڑے گا؟ یہاں پاکستان تحریک انصاف تک بات پہنچے گی یا اس کے اثرات پہنچیں گے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے جو مہنگائی کو ڈیل کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے حکومت جو اسٹریٹجی بنا رہی ہے اس میں کتنا دم خم ہے اور اس سے کتنا فرق پڑے گا، اور اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ کتنا دباؤ کریٹ کر پا رہی ہے حکومت کے اوپر. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں. تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب، خوش آمدید. میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ، آپ دونوں کو خوش آمدید. مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ بریلوی صاحب آپ کا بھی. شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف سنوانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جب یہ تحریک اعتماد پیش ہوئی تھی تو ہمارے ہی شو میں لیاقت شہوانی صاحب نے گفتگو کر کے ان 4 لوگوں کے بارے میں کیا دعویٰ کیا تھا، ذرا سن لیجئے. ہمارے جو ناراض دوست ہیں ان کو منانے کا سلسلہ شروع ہے. 5 دوست آپ کے سامنے ہیں. ایک جو لالہ رشید وہ بعد میں آ گئے تھے جی. تو 3 خواتین جو دعویٰ کر رہے ہیں ابھی کہ مسنگ ہیں، اور جس طرح کے سپیچز آپ نے سنے، جو ٹیمپریچر انہوں نے دکھایا، تو خواتین کا ایک عزت ہے، ایک تقدس ہے، رسم ہے، رواج ہے. کوئی نازیبہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے ان میں سے تو کیا رہ جاتا؟ اسی آپ نے دانستہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آج نہیں آئیں گے. رائے شماری ہوگی یہ اس دن بھی نہیں آئیں گے 5، اور بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اس دن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی آج آپ نے پلڑا دیکھ لیا نا. اور آج جب یہ 4 لوگ منظر عام پر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے. میں خیریت سے ہوں. میں اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا، اس ٹائم میں اسمبلی وہاں پہ نہیں پہنچا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، میر قدوس بزنجہ کے ساتھ ہوں. کل کوئٹہ انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، ہم جا کر اپنے گروپ کو جوائن کریں گے. میں ماجبین شیران، میں کچھ مشروبیات کی وجہ سے اسلام آباد میں ہوں. ہم اپنے گروپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور کل کوئٹہ پہنچ کے پھر اپنے گروپ کو جوائن کریں گے. اس دن کچھ مشروبیات کی وجہ سے اسمبلی ہم لوگ نہیں پہنچ سکے. یہ کیا ہوا کیا ہے مجاہد بریلوی صاحب؟ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کی سیاست میں؟ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے بلوچستان یہ وہ بلوچستان نہیں رہا جو بدن جو مینگل مری اور پھر بعد میں بکٹی کا تھا، کہ جن لوگوں نے برسوں جیلیں کاٹی، ہزاروں لوگوں نے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. اب یہ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر کوئی پچھلا 1 دہائی سے یہ سب سے ونربل صوبہ بن گیا. جیسا آج کراچی کا حال ہے نا کہ جب -MKM آج آپ کو دیکھ لیں یہاں 14 الیکٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، مجھے تو 12 کے MNA کے نام بھی نہیں پتا. اور اسی طرح بلوچستان کی پوری سیاست کو تبدیل کر دیا گیا، اور وہ جو روایتی یعنی جو ایک کمٹمنٹ کی سیاست تھی وہ جب ختم ہوئی، اور پھر یہ نواب سردار جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے تھے، اب مور اور لیس ایک آدھ کو چھوڑ کر وہی لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی سامنے کی بات ہے، آپ نے جو لاسٹ دیکھا ہوگا کہ جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ 2019 میں 19 میں گئی، اس سے پہلے آپ نے ان کے جاتے ہی نواز شریف کے سردار ثنا ظہری، جن کے ساتھ غالباً 43 MPA تھے، اوور نائٹ بغاوت ہوتی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ اس میں سہولت کار ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، نام بھی دے دیتا ہوں، پیپلز پارٹی. اور وہاں میر قدوس بزنجو یہی صاحب جن کو جو 5 ارکان رکھتے تھے، یہ پوری ان کا تختہ الٹ کر آئے اور چیف منسٹر قائم مقام بنے. اور پھر آپ نے یہاں ہمارے سندھ میں کراچی میں جائیں جانب زرداری صاحب کے
قدوس بزنجو بیٹھے تھے, بائیں جانے مراد علی شاہ بیٹھے تھے. تو آپ نے دیکھے ثنا زیدی کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ جو پھر سنجرانی صاحب ایک نیا کریکٹر لائے گئے, کس طرح سینیٹر بنے وہ بھی آپ کو علم ہے. پھر یہاں سینیٹر کیسے بنتے ہیں, کوئی قادر صاحب تھے, یاد ہے آپ کو کہ ان کے شاید ایک ووٹ نہیں تھا, آئے تو سب سے زیادہ انہوں نے 23 ووٹ حاصل یہاں پہ کر لیے. کن لوگوں کرے انہی ایم پی ایس کے, کس قیمت پہ کیے یا کس دباؤ کے تحت کیے وہ بھی سامنے. تو اب یہ بلوچستان کی سیاست سے اسی طرح سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ بنایا گیا. وہ آپ کو یاد نہیں کہ حاصل خان بدنجو کے 14 سینیٹر کہاں چلے گئے. جام صاحب کے لیے ایک یہ ہے کہ کیونکہ ان کے والد, ان کے دادا سیاست کرتے رہے, ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب رہے ہیں, ایک ذرا پڑھے لکھے آدمی تھے باہر سے, لیکن ایک باپ بنوائی گئی. اب ان کے جو باپ ہیں وہ بھی سیاسی محاوروں سے کہتا ہوں سب کو علم ہے. یہ جو بغاوت ہوئی ہے, کچھ خیال تھا کہ اس کو شاید کسی اور سبب, لیکن جام صاحب غالباً ان سب کے وہ مطالبے پورے نہیں کر چکے جو بلوچستان میں روایت ہے کہ جی پریشر ڈالو, دباؤ ڈالو, ٹرانسفر, پوسٹنگ, پیسہ. کوئی نظریاتی فکری معاملہ نہیں ہے. تو جام صاحب کا آنا اور جانا میں تو ایک ہی طرح دیکھوں گا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو سمیع ابراہیم صاحب, یہ کیا ہم سادہ لوگ عوام آسانی سے مان جائیں کہ یہ 4 لوگ اس دن غائب ہو گئے یا اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور ان کے فون اچانک بند تھے, اب کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی اور یہ کسی کی طرف کسی کے ساتھ مذاکرات میں نہیں تھے, اور اب یہ واپس آ گئے ہیں تو یہ اسی گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آسانی سے یہ بات ساری مان جائیں ہم جیسے وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں؟ جام کمال صاحب رہیں وزیر اعلیٰ, ان کی جگہ عبدالقدوس صاحب آ جائیں یا محمد رشید صاحب کوئی آ جائیں, اس سے بلوچستان کے عوام کی جو حیثیت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بالکل صحیح کہا مجاہد بریلوی صاحب نے کہ اب وہ بلوچستان نہیں رہا. اس میں بہت سارے وہ لوگ جن کا انہوں نے نام لیا وہ چلے گئے, وزادار لوگ تھے, لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں جو ایلیٹ کلاس ہے بلوچستان کی, جس نے بلوچستان پر حکومت کی ہے گزشتہ 72-73 سالوں میں, کسی غیر بلوچی نے تو جا کے وہاں پر حکومت کی نہیں. اگر ترقی وہاں پر نہیں ہوئی تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. ان کے جو بچے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں ان کو پڑھایا جاتا کہ وہ کوئی عوام کی خدمت کریں گے, اس لیے کہ وہ ان کے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے. ایک ان ہولی الائنس ہے جو ہم دیکھتے ہیں, اس میں جام کمال صاحب اب بالکل مجھے لگتا ہے کہ رخصت ہو چکے. ایک اس کی ڈائمنشن ہے, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ پروسیس شروع ہوا ہے, اس کی بڑی وجوہات ہیں. پاکستان کے اندر اب تبدیلیوں کا سیزن آ رہا ہے, بلوچستان میں حکومت تبدیل ہو جائے گی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 ہفتوں میں یا شاید اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ چلی جائے گی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مرکز میں اس کا افیکٹ ہوگا. جو کچھ لوگ اس کا ناطہ جوڑتے ہیں, جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے جس میں وہ جو ایک سیم پیج ہم دیکھتے رہے ہیں وہ اب نظر نہیں آ رہا. تو لیکن اب عوام کی زندگیوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اور یہ ڈیفینیٹلی جو پاور پلے ہے اس کے پیچھے وہ اب میں کیا عرض کروں, وہ موجود ہے. بالکل صحیح ہے. یہ پنجاب اور مرکز کی سیاست پر تو ہم آتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, لیکن پہلے بھٹی صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ آفٹر تھاٹ ہے ان چاروں لوگوں کا کہ کہیں پر مذاکرات ہوتے ہوتے رہ گئے, چیزیں طے ہوتے ہوتے رہ گئیں اور پھر واپس آ گئے کہ نہیں جی اگر ہمارے معاملہ طے نہیں ہوئے تو ہم واپس اسی گروپ میں جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ لیاقت شمانی صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں یہ لوگ, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ویسے کون لوگ ہیں یہ جو بلوچستان میں اقتدار میں ہیں, جو بلوچستان میں اپوزیشن میں ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ان کا بلوچستان کے لوگوں سے تو میں نے کوئی تعلق نہیں دیکھا, کوئی کنیکشن نہیں دیکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے ہمیں؟ کوئی غائب ہو گیا ہے, کسی کا موبائل بند ہے, کسی کا موبائل چالو ہے, کوئی اسپیکر کے گھر ہے, کوئی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے, کوئی عدم اعتماد تحریک والوں کے ساتھ ہے, کسی کا شکوہ ہے مجھے وزیر اعلیٰ ملتے ہی نہیں, کسی کا گلہ ہے مجھے وزیر اعلیٰ پراپر ٹائم نہیں دیتے, کسی کی شکایت میں وزیر تھا اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس, کسی کا کہنا وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹر, کہیں سے آواز آ رہی ہے وزیر اعلیٰ ٹھیک تھے 2 نمبری روک رہے تھے, کہیں سے آواز آ رہی ہے طریقے اعتماد والے ٹھیک ہیں. اور یہ جو بریلوی صاحب نے بزنجو, مینگل, بگٹی کا نام لیا, سب قابل احترام, سب کی عزت, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا اس قوم کے لیے, اس بلوچستان کے لیے؟ بریلوی صاحب, میں یا سمیع ابراہیم یا آپ کسی بلوچستان کے دکھ کی یا اس میں 4 دن گزار لینا تو یہ سارے خواب, یہ سارے سہانے سپنے ہمارے ناک کے ذریعے سے باہر نکل آئیں. انٹیریئر سندھ میں 4 دن گزار لینا تو لگ پتہ جائے, ادھر بھی بھٹو زندہ ہے, ادھر یہ سردار وڈیرے زندہ ہیں. انہوں نے تباہ کر دیا ہے ملک, برباد کر دیا ہے ملک. پتہ ہے کتنے 100 ارب گئے ہیں صرف کوئٹہ اور بلوچستان کے لیے؟ وہ کدھر گئے, کہاں گئے یہ سارے؟
नाम हम ले के इनके सर पे चढ़ाया हुआ है इन सारों को। इन्होंने कौम परिस्तों को, इन वडेरों को, इन जगीरदारों को, इन सरदारों को, इनको इन्होंने बर्बादी फेर दी है। ना कोई वोट ना कोई वहाँ कोई बंदा है। यानी पिछले से पिछले साल वो जो एक सर्वे आया था जिसमें वो खांसी के शरबत के साथ सुबह दोपहर शाम रोटियां खा रहे थे, और रोटियां भी अगर मिल जाती थी तो खाते थे, वरना नहीं खाते थे। कितने वसाइल हैं बलूचिस्तान के पास, कितने मसाइल हैं बलूचिस्तान के पास। चस्का लग चुका है भाईजान। और ये जो एक चस्का है ज़बान को लगा हुआ, ये जो जाम यूसुफ साहब हैं, मुझे लग रहा है कि ये हर 2-3 साल बाद ही हुकूमत बदलने का जो चस्का होता है ना, ये बड़ा बुरा है। अगर मैं बरेलवी साहब बैठे हैं करेक्ट कर दें, मेरा ख्याल है माजी करीब में सिर्फ जाम यूसुफ थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए। अब इनके दादा भी वजीर आला थे, इनके बाप भी वजीर आला थे, ये साहब खुद भी वजीर आला थे। सॉरी, काम बता दें तीनों नस्लों के कि इन्होंने इस बलूचिस्तान अवाम के लिए किए। सब इक्तदार का खेल है। भट्टी साहब, क्या आप कहेंगे कि जाम कमाल साहब ने रिवायती सियासत को तोड़ने की कोशिश की, स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की, रिवायती सियासत से हटकर चलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए जाम कमाल साहब, क्या आप ये कहेंगे? ओ भाईजान, खेत मिट्टी क्या करना चाहते हैं? सिर्फ एक मेरी 2-3 बातें सुन लीजिए। खेत मिट्टी, कौन है रवायती सियासत को तोड़ने वाला ऊपर से नीचे तक? कौन है जो इस रवायती सियासत? ये सारे हमारे खेल हमारे हैं। मैं अभी मेरे आगे चाय पड़ी हुई है, मिनरल वाटर पड़ा हुआ है, और मैं इस एक अच्छे से हाल में बैठ के तो अच्छे कपड़े पहन के आके रवायती सियासत, मेरा पेट खाली होता, मेरे बच्चे भूखे होते, मेरे घर में कुछ ना होता, दवाई ना होती, तो मुझे पता है कौन सी रवायती सियासत। और रवायती करो या गैर रवायती करो, इस कौम के साथ वफा करो, इस कौम के मसाइल हल करो। कोई एक डिवीजन बलूचिस्तान का मुझे बता दें, कोई एक ज़िला बता दें, चलो वो ज़िला भी, कोई एक तहसील बता दें, कोई एक यूनियन काउंसिल बता दें जहां ये इन जिन सब बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हो। जो काम भी किए इन जमहूरे पसंदों के लिए मरने का मकाम है, चुल्लू भर पानी में फौज ने किए जो काम बलूचिस्तान में किए, जो स्कूल, जो सड़क, जो कुछ चंद एक हैं वो फौज ने किए, जिनके ये नाम लेते लेते हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल थकते नहीं। किसी का बाप, भाई जो बाप के बगैर है उन्होंने क्या तीर मार लिए, जो स्टेटस को के खिलाफ है उन्होंने क्या तीर मार लिए। बाप के बगैर तो फलाना पीछे अनहोनी ताकते हैं। तो संजानी साहब चेयरमैन सेनेट ना बनते तो क्या थे? जिन्होंने कहा था संजानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए हैं और हमारा मुंह काला हो गया, वो भी सेनेट में बैठे हुए हैं। सेनेट में बैठने शर्म आती है, वो भी सेनेट में बैठे हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी की संदूकड़ी से औकात से ज्यादा वोट निकल आते हैं तो कोई नहीं। किसके पीछे बाप नहीं है, किसके आगे बाप नहीं है, ये बाप के बगैर हैं कुछ? आपको याद है वो तो जो जाम कमाल साहब के घर से नोट मशीनें जाम कमाल साहब को बाप ने क्यों छोड़ दिया सर? थक गई थी मशीनें नोट गिनते गिनते। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो थक गई थी मशीनें नोट गिनते गिनते। वो साहब किधर हैं? काटन का सूट पहन के फिर रहे हैं। और वो अब्दुल मजीद अचकजई साहब ने जो वार्डन कुचला था, क्या बना? ये है बलूचिस्तान। तो ये सारा कुछ इनका अपना, ये कुछ भी नहीं। जाम चले गए कमाल, तो क्या कोई दूध और शहद की नहरें बंद हो जानी है? जो अगर बगला आ गया तो कौन सी दूध और शहद की नहरें चल पड़नी है? सही है। ये हम अवाम, लेकिन बलूचिस्तान अवाम की बदकिस्मती है। बरेलवी साहब, समझते हैं आपके जाम कमाल साहब को फरामोश कर दिया गया है, वहां पर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया, और अब बल्कि उनकी पार्टी के लोग और यहां से इस्लामाबाद से कुछ लोग उनको मना रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दे दें, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। तो काबिल एहतराम इरशाद आरिफ साहब उस्ताद का दर्जा रखते हैं। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दें। मेरा ख्याल है कि नवाब असलम रईसानी नवाब असलम रईसानी ने भी 5 साल पूरे किए थे 2008 से 13 तक, और किस तरह पूरे किए थे वो भी हमें मालूम है। इनको जो है करोड़ों रुपया इनको ये जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में मिला तो एक MPA को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, और इनको एक 80-80 करोड़ मिले 5 साल में। इन्होंने पता नहीं इसको कहाँ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और 2.5 साल चले वो सना ज़हरी ने पूरे किए, पूरे नहीं कर सके डॉक्टर। एक हद तक मैं ये कहूँगा कि एक वक्त आया था जहाँ बात है वहाँ ड्यू देनी चाहिए। उसके और भी अवामिल है कि डॉक्टर मालिक 2.5 साल रहे। उनके दौर में एक केस ज़रूर आया, लेकिन उन्होंने अगर मैं थोड़ा सा करीब से भी जानता हूँ, डेवलपमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। एक साफ सुथरे सियासतदान के हैसियत से, नेशनल पार्टी ने गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से वो आज भी मौजूद हैं। उन्हें जिस तरह बाहर किया गया उसकी तफसील में भी नहीं जाऊँगा,
اور کہ کیوں کیا گیا اور کس طرح باب بنائی گئی, کس طرح میر حاصل خان کو ہرایا گیا. اب یہ کم از کم ابھی ہمارے 50 MNA اور 15 سینیٹرز لوگ ایسے کہتے ہیں. میں تھوڑا بہت قریب سے لوگوں جانتا ہوں کس کے کہنے پر ووٹ ادھر سے ادھر کرتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی انہوں نے کر دیا, جب نون لیگ کے ساتھ ہوتا ہے تو کر دیں. اب کوئی نون لیگ والے جواب دینا کہ ان کے خود پرویز رشید نے میر حاصل خان کے ہارنے پر نہیں کہا تھا کہ ہمارے 14 سینیٹر بھاگ گئے, اور کمیٹی بنی تھی رانا مقبول کے صدارت میں اور رحمان ملک کے. جہاں تک میرا معلومات کا تعلق ہے, خود طاہر بدنجو وغیرہ کہتے ہیں کہ دونوں نے ووٹ ہی نہیں دیے میر حاصل خان کو. برملا کہا, میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں, اور میں نہیں کہہ رہا. بدنجو یہ ایک ہماری مثال, ریسنٹ مثال ہے میر حاصل خان بدنجو کی, کہ کس طرح ان کے ساتھ بٹریل ہوا. تو یہ تو ان کا تو وہ بھی پس منظر نہیں ہے. یعنی ڈسپائٹ آل, میں نے کہا نا ڈاکٹر مالک یا حاصل خان سے اختلاف کیے بغیر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح ہٹایا گیا, یہ درست ہے کہ یہاں بلوچستان ایک ایسا صوبہ بن گیا کہ آج جتنے بھی ایک دو, اس لیے میں نہیں کہتا کہ 100% ہم کوئی میڈیا والے تمام بالکل پاک صاف ستھرے ہیں, ہم ہر ایک کی گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. میں نے دیکھا آج کل ایک میڈیا میں ایک ایشو بنایا ہوا ہے, ایک خاتون جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے مادر ملت انہیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر ہم ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے جائیں اور کھولے جائیں تو ہم کیا صاف ستھرے ہیں؟ ہم فرشتے ہیں ہم سب لوگ میڈیا والے. اسی طرح بلوچستان میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کے سب ایک ہمام میں ہیں اسی طرح, لیکن یہاں بدقسمتی سے جو میں نے کہا نا, لیکن دیکھیں بگٹی, بدنجو, مینگل, مری سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک نے 20-20 سال جیلیں کاٹی ہیں. جی یہ جب جس طرح ان کا رہائش وغیرہ تھی اس طرح نہیں تھی جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں ہو گئی ہے. میں کیونکہ بلوچستان سن 1978 سے جاتا رہا ہوں, بلکہ حیدرآباد جیل کے زمانے سے جاتا رہا ہوں, جو ذاتی طور پر میر غوث بخش بدنجو کا جو کردار ہے اسے نہیں ہم اوور نائٹ ختم کر سکتے. 40 سال انہوں نے جو جدید کی, یا ایک حد تک میں کہوں گا ان کے صاحبزادے میر حاصل خان نے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. جام صاحب کا ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ جام صاحب جس طرح لائے گئے تھے اسی طرح ہٹائے جا رہے ہیں. میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, ایسے جیسے سنجرانی کے ساتھ جیسے لائے گئے تھے ویسے ہی ہٹائے جا رہے ہیں. تو پھر کیوں ہٹائے جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ ہٹائے جا رہے ہیں کیا وہاں کی امیدوں پر بھی پورے نہیں اترے؟ ابھی سمیع کہہ رہے تھے نا کہ جناب لوگ کہتے ہیں جی کوئٹہ کے بعد بزدار صاحب کس طرح لائے گئے ہیں. بزدار صاحب کے تو پورے ووٹ نہیں ہیں, یہ درست ہے. کریم صاحب کہاں سے ہیلی کاپٹر بھر کے لائے جی, اور وہ 4 بیساکھیاں اس کی کاف لیگ کی اور کس کی تھی. خود خان صاحب کو بھی سوری ٹو سے ایک, آپ کو یاد ہے کہ ایک ووٹ چاہیے تھا ابھی بجٹ کے موقع پر, ایک بلوچستان کے کام آئے ان کے ساتھ کون بگٹی, ان کا رات کے وقت جو ہے وہ کھولا گیا باقاعدہ دفتر اور 44 کروڑ لے کے دیے گئے. کس طرح دیے گئے؟ تب وہ آئے ہمارے وہ ایک MNA کے لیے. تو ایک ووٹ کے لیے آپ لوگوں جب اس طریقے سے کمپرومائز کریں گے اقتدار کے لیے, ہمیں افسوس یہ ہے کہ عمران خان سے توقعات تھیں اور ان کا کوئی اسٹیک پر نہیں تھا, ان کا کوئی فیملی کا مسئلہ نہیں تھا, ان کے مالی مفادات نہیں تھے, اور ابھی انہوں نے ان کو ایسے اقتدار میں جس طرح وہ بیٹھے ہیں اس سے بہتر رہتا کہ وہ باہر رہ کر زیادہ بڑی خدمت کرتے. ٹھیک ہے, رائٹ سر. چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. سمیع صاحب ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا تھا صادق سنجرانی صاحب کو بچانا تھا تو 15 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے. ڈنر میں 65 افراد شرکت کر رہے ہیں, ووٹ نکلتے ہیں یہاں تو 4-5 لوگوں کا صرف چاہیے. یہ 4-5 لوگ مینیج نہیں ہو پا رہے جام کمال صاحب کے لیے حکومت سے یا کسی سے بھی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جام کمال صاحب سے ناراض ہو گئے ہیں ان کے اپنے ہی چاہنے والے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سمیع ابراہیم صاحب, یہ یہاں صادق سنجرانی صاحب کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ 15 ووٹ مینیج ہو گئے تھے, اور یہاں جو ہے وہ 4-5 ووٹ چاہیے جام کمال صاحب کو تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے, اور وہ مینیج نہیں ہو پا رہے. کیوں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جب صادق سنجرانی صاحب کو ووٹوں کی ضرورت تھی نا تو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ ایوری تھنگ واز آن دا سیم پیج, تو اس لیے 15 کی بجائے 30 بھی ہوتے تو وہ حاصل کیے جا سکتے تھے. ابھی جام کمال صاحب کی وزیراعظم صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی 5-6 دن پہلے, جس کے بعد یہ خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مقابلہ کریں, اور اپنی پارٹی کو ہدایت بھی کی, اپنا بھی تمام جو کلاؤڈ تھا اس کو استعمال کیا کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہیں وہاں پر.
تو اب جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ تبدیلیوں کا سیزن ایک بات چل رہی ہے، پتہ نہیں اللہ جانے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن اس میں ایک نظر آتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ رہیں، لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے نکلتے ہیں تو اس کا یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر طاقت جو ہے وہ کس کے ہاتھ سے سرک رہی ہے، اور یہ جو اسپیکولیشن ہے کہ اگلا مرحلہ پنجاب کا ہوگا، تو بنیادی طور پر جو سیم پیج ہے، اگر وہ سیم پیج نہیں ہے تو پھر بہت ساری وہ چیزیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے، اور اگر سیم پیج ہے تو جیسے آپ نے فرمایا 15، میں کہتا ہوں 20 بھی ہوتے تو وہ حاصل ہو جاتے۔ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جام کمال صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال یا جو بھی پرابلمز ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلو یہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی، کیونکہ آپ ڈسکس وہ کر رہے ہیں صرف جو بلوچستان کی صورتحال ہے، تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں پاکستان پنجاب میں پر بھی کہیں پر بھی کوئی پارٹی اس وقت سوائے سندھ کے، جی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آنے والے دنوں سے، اور یہ جو اس وقت کنفرنٹریشن چل رہی ہے، اس وقت جو ایک دوسرے سے مایوسی ہوئی ہے، اور کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ڈیفینیٹلی معاملات خراب ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا امپیکٹ تو پڑے گا اوورآل جو ساری سچویشن ہے اس میں۔ جہاں چھوٹے چھوٹے مارجن سے آپ کی گورنمنٹس ہیں وہ ہلیں گی بھی، اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ نہ بچا پائیں۔ صحیح۔ بھٹی صاحب، یہ بلوچستان کے بعد کیا پنجاب میں بھی آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے انیشیٹ تو کیا گیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہا آئیں مل کر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، نمبر پورے کرتے ہیں، 20-22 لوگوں کا فرق ہے تو آئیے پورا کرتے ہیں۔ تو کیا آپ، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا اشارہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے، اپنی پارٹی کے ساتھ اچھے نہیں چل رہے، تو کیا کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزے نہیں ہوتے۔ بھٹی صاحب، اچھا سوری، جی سر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جی بھٹی صاحب۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ہم 3-4 نہیں، میں اوورآل پورے ہم ساروں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن بن چکا ہے کہ اگر کوئی 1 پیج پہ ہو تو اس میں بھی عجیب و غریب کیڑے مینگنے ڈالتے ہیں، اگر وہ 1 پیج پہ نہ ہو تو اس میں سے بھی کڑیاں ملاتے ہیں، اگر کوئی وزیر کوئی ہٹ رہا ہو تو اس سے بھی پیچھے دور کی کڑیاں لاتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر بائیڈن تک پہنچے گا، پھر فلسطین آزاد ہو جائے گا، پھر اسرائیل جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر اس کے بعد، اور اگر کوئی کچھ نہ بھی ہو تو پھر اس میں بھی نکالتے ہیں۔ پہلی مجھے بات بتائیں کہ ابھی آپ کا تبدیلی یہ جو تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں اس سے دل نہیں بھرا کہ اب اور تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں؟ جو تبدیلی اوورآل آپ پورے ملک میں لے کے آئے تھے اس کے نام پر آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑی، برف کے بلاک نہیں لگے؟ دوسری بات مجھے بتائیں، نہیں آئی تو اس لیے تو تبدیلی چاہتے ہیں، وہ آ جاتی تو پھر کون تبدیل کرتا؟ 13 سال پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور چیف جسٹس کو کہنا پڑ رہا ہے شیم آن سندھ۔ اس کے بعد آ جائیں بلوچستان کے پی میں، بزدار سائیں بزدار پلس ایک بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کسی ایک جو انہوں نے کچھ کیا تھا جو بہتر کیا تھا پہلی حکومت میں پرویز خٹک دور میں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہو۔ اس کے بعد آ جائیں پنجاب میں، سائیں عثمان بزدار ہے، اب میں سیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد کسی بندے سے پنجاب میں چلے جائیں یا پوچھ لیں کہ کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک اسپتال، کوئی ایک سکول کہاں ہے جہاں پیسہ نہیں چلتا، اور کہاں ہے جہاں بغیر کسی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی آزاد کشمیر میں، وہاں بھی سائیں عثمان بزدار پلس۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی بلوچستان میں، وہ آپ صورتحال دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، 2-4 دن ہمیں کسی بھی صوبے کے پنڈ میں رہنا پڑ جائے، لگ پتہ جائے۔ اگر کوئی ان ساروں میں سے چلا جاتا ہے، آپ عوام کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھیت مٹی۔ ہم مجرموں اور ملزموں کو گلیمرائز کرنے والے لوگ ہیں، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ ہیں۔ کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ جی 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے موجیں کر رہے ہیں، ہم ادھر اس کے قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں۔ زرداری صاحب ہیں، وہ اینٹ سینٹ بجا دیں، مریم نواز صاحب ہیں، وہ روز پیشی پہ آئیں اور روز اینٹ سینٹ بجائیں، نواز شریف صاحب وہاں سے اینٹ سینٹ سے بجائیں، ادھر سے یہ عمران خان صاحب کی اب سویلین سپریمیسی اپنی جاگ گئی ہے، یہ بھی جاگ جائیں، اور اس کے بعد سارے جاگ جائیں۔ کر لو جی، کرنا ہے کر، اس ملک کے ساتھ 2-4 جو رہ گئے ہیں وہ بھی کر لو، کوئی ادارہ کھڑا نہیں۔ تیسری بات جو آپ نے کہا ہے، پنجاب میں آ جائیں گے۔ پنجاب میں دیکھیے،
بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ کوئی سائیں عثمان بزدار چلے، اب آپ کس کو سیاسی شہید نہ بنائیں، ان کو کسی کو، ان کو کرنے دیں 5 سال پورے. یہ سارے جو باہر ہیں اپوزیشن میں، یہ روتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، روتے ہیں ہائے اللہ کا قہر نازل ہو، ہائے ہم مارے گئے لٹے گئے. کوئی 5 سال پورے ہی نہیں کرنے دیتا. ان کو کرنے دیں پورے تاکہ ٹھنڈ پڑے لوگوں کو. یہ سارے 5 سال پورے کریں. پورے کرنے کے بعد یہ جو ایک ڈبہ بند جمہوریت ہے جو 2% کو انڈے بچے دیتی ہے، یہ پھر جائیں، پھر جا کے وہاں جا کے کریں اور کرنے دیں. باقی کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز اللہ کے نام پہ جو کچھ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں یہ دیکھو یار. سرحد پہ کیا مسائل ہیں، امریکہ میں کیا مسائل ہیں، ہمارے خارجہ پالیسی کے، داخلہ پالیسی کے. تو یہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کے اصل مسائل یقین کریں. گلیوں محلوں میں جاتا ہوں نا، تو اگر کوئی حکومت کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار پلیز چپ کر دیں. اپوزیشن کی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یار پلیز سر نہ کھائیں. میڈیا کی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ ہمارے دماغ کی دہی نہ بناؤ. سب مسائل پورے نہیں ہو رہے. بجٹ نہیں بن رہا. بجلی گیس کا بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا وہ انہوں نے کہا تھا، میں تو لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، کہ بھونکتے ہیں جو ہمارے خلاف، ان کو آپ نظر انداز کر دیں. معافی چاہتے ہیں سر، ہم تو اس پاکستان کے لیے بھونکتے ہیں. ہم آپ کے لیے نہیں بھونکتے، کسی اور کے لیے نہیں بھونکتے، پاکستان کے لیے بھونکتے ہیں. اور وہ اب کیا کریں، ہمیں بھونکنا پڑتا ہے. یہ بجلی کے بل دینے مشکل ہو گئے ہیں، گیس کے بل دینے مشکل ہو گئے ہیں، گھر کا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی نے بھرتا بنا دیا ہے. تبدیلی خواب سارے تبھی اچھے لگتے ہیں جب پیٹ بھرا ہوا ہو، بچے بھوکے ہوں، میرا بیٹا یا بیٹی بیمار ہو اور میرے پاس پیسے نہ ہوں تو مجھے کیا لگے کہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے. بھٹی صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ حکومت 5 سال پورے کرنے دینا چاہیے، جو بھی ہے اس کو کرنے دیں تاکہ وہ شہید نہ ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے. ٹھیکہ دے دیں، ان کو ٹھیکہ دے دیں، پٹے پہ لکھ دیں کوئی 20 سال کے لیے ملک، تاکہ یہ چلاتے رہیں. لیکن ہمیں کچھ بھی کریں یار اوپر، لیکن ہمارا تو کریں نا. ہم جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو بھی کریں، عام آدمی کا بھی کریں. بنیادی طور پہ یہ رل گئے ہیں. اور آخری بات، ان سب مسئلوں کی بڑا مسئلہ جو میں بار بار کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہسپتال، میرے، بلاول، مریم، شہباز، نواز اور حمزہ اور عمران خان کے، چلو عمران خان نے شوکت خانہ میں کروایا، باہر نہیں کرواتا، لیکن ہمارے ہسپتال سانجے نہیں ہیں. ہمارے اور ان کے بچے کو سکول سانجے نہیں ہیں. ہم اور یہ ایک یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں نہیں خریدتے. ہم اور یہ ایک جمعہ بازاروں میں نہیں جاتے. ہمارے اور ان کے مسائل ایک نہیں ہیں. لہٰذا یہ کبھی نہ ہمیں سمجھ سکے نہ ہم ان کو سمجھ سکے، اس لیے دونوں رو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بریلوی صاحب، اب پنجاب میں جو صورتحال ہے، یعنی آپ کے خیال میں کیا کوئی سنجیدہ کوشش ہو سکتی ہے عثمان بزدار کو یا تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعت پیپلز پارٹی PMLN سے اس نقطے پر مل سکتی ہے کہ یہاں پر کوئی تبدیلی لائی جائے؟ یہ تو ارشاد صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی عمران خان کے حوالے سے، اور مجھے اسی لیے حیرت ہوتی ہے. خیر ایک تو پہلے اس طرح میڈیا اس طرح سمیع ابراہیم کو بھی پتا ہے، جو پرانے جرنلسٹوں کو بغیر پریس کانفرنس ہوتی تھی اور ان لیڈروں کے سامنے 2-3 صحافی کھڑے ہوتے تھے. ہمارے نثار عثمانی صاحب کو یاد کرتا ہوں، یا بعد میں اسلام آباد میں ہوتے تھے، اور وہ ڈائریکٹ سوال کرتے تھے جو لوگ آتے تھے حکومت میں یا براہ راست، اور ان کو جواب نہیں دینا پڑتا تھا. یہ جو 5 سال نون لیگ نے پورے کیے، 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے. یہ جو کہتے ہیں سب کچھ کہ جی ہمارے زمانے میں تیل جو تھا 80 روپے کا تھا یا 73 روپے کا تھا اور ڈالر اتنے کا تھا، تو بھائی ہمیں اخبار والوں کو بھی تنخواہیں 2000 روپے ملتی تھیں، اب ہمیں تنخواہیں 2 لاکھ ملتی ہیں. پہلے ہم سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ چلتے تھے، اب ہمارے پاس گاڑیاں ہیں. تو وہ آپ اس سے کمپیئر مت کریں کہ جی وہ تیرا ڈالر اتنے کا کیوں نہیں ہے اور تیل اتنے کا نہیں ہے. یہ جواز دینا کہ ہمارے دور میں خسارہ اتنا تھا. مطلب دیکھ اگر 5 سال میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اتنے بڑے کارنامے، 5 سال نہیں بلکہ پنجاب میں تو شریفوں کے اور ڈال لیں 85 سے لے کر اب تک، جس طرح ہم پیپلز پارٹی کے 11 سال ڈال لیں. یہ ہمیں بتا دیں کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا سندھ میں 5 سے 17 سال کا. پنجاب میں جس کو یہ سب مسائل جو ہیں عمران خان کے پیدا کرتے ہیں، یا قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کو گلا کاٹنے کے لیے سب تیار بیٹھے ہوئے. یعنی میں ان کے بارے میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، انہیں پورے 5 سال کرنے دیں. اور خان صاحب مجھے افسوس ہے کیونکہ میں قریب سے جانتا ہوں کہ انہیں اس طرح کا اقتدار پتہ نہیں کیوں قبول کیے بیٹھے ہیں. ایک بڑے آنا والے آدمی تھے، یعنی ان میں ایک شرافت تھی، کمٹمنٹ تھا. یعنی شرافت ان معنوں میں نہیں کہہ رہا جو معروف معنوں میں سمجھی جاتی ہے. ایک صاف ستھری سیاست کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن جن لوگوں کے درمیان اور جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں ایسا اقتدار ہے نا، وہ جو کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی. تو خان صاحب کو، اور ابھی غالباً ہم پچھلے مہینے یہاں خان صاحب آئے تھے، کچھ موقع ملا اور کسی نے کہا بھی
اور خان صاحب کو احساس ہے کہ جناب انہیں جو ہے وہ واپس چلے جانا چاہیے عوام کے پاس، دوبارہ ووٹ لینے چاہیے، ابھی بھی وقت نہیں گیا. اس طرح کا اقتدار جو IMF کے رحم و کرم پر اور اس طرح کی اپوزیشن، اور کم سے کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ارشاد ہمارے سمی بیٹھے ہوئے کہ یہ جو اپوزیشن ہے نا، اس سے زیادہ ہی ووٹ عمران خان کے پھر بھی ہوں گے، یہ چاہے مل کے لڑیں یا لڑیں، کیونکہ ان کا ایسا آج اگر الیکشن ہو جائے شریفوں کا دور واپس نہیں آنا، شریفوں کا دور واپس نہیں آنا، زرداریوں کا دور واپس نہیں آنا ہے. دوبارہ خوش آمدید. بھٹی صاحب، یہ جو پھر یہ امیدیں لگا لی ہیں PDM نے اپنی احتجاجی تحریک سے کہ جی ہم لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں گے اور عمران خان صاحب پر اتنا دباؤ پڑے گا کہ وہ گھر چلے جائیں گے، اور جیسا کہ مختلف لوگ تجزیہ کر بھی رہے ہیں کہ، اور ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو دوبارہ عوام کے پاس چلے جانا چاہیے فریش مینڈیٹ کے لیے، کیا عمران خان صاحب اس آپشن کو سوچیں گے جب اتنا دباؤ بڑھے گا، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، سڑکیں بلاک رہنے لگیں گی، 15 دن کا جو ابھی PDM کا احتجاج ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے لانگ مارچ تک جا سکتا ہے؟ بھٹی صاحب دیکھیے، جہاں تک ہے نا اپوزیشن، کمپرومائزڈ اپوزیشن ہے، ڈھیلوں والی اپوزیشن ہے، نک و نک کرپشن کیسز میں زیادہ تر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ہے. اقتدار میں رہنا، اقتدار میں آنا ان کے لیے اگلے 2023 میں بڑا ضروری ہے، ورنہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، جس طرح یہ ارریلیونٹ اب ہو سکتے تھے اگر عمران خان صاحب کی گورننس پرفارمنس بہتر ہوتی، یا کم از کم صرف ایک مہنگائی پہ یہ کنٹرول کر لیتے، تو یہ اپوزیشن ایسی اپوزیشن تھی کہ اگلے 20 سال کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن عمران خان صاحب کا بھلا ہو وہ کہ انہوں نے ان کو 3 سال میں کھڑا کر دیا. باقی یہ تتر بتر آپریشن ہے، اتحاد لیس ہے، کوئی ان کا نظریہ نہیں، کوئی ان کا ایجنڈا نہیں، کوئی ان کے پاس متبادل پلان نہیں. لیکن چونکہ جب بھی کوئی ملک میں عمران خان صاحب روزانہ اٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا چھوٹا سا مسئلہ جس کے غبارے میں ہوا بھر کے اس کو بڑا بحران بنا لوں، تو وہ پھر بڑا بحران بناتے ہیں. یعنی 3.25 سالوں میں دیکھ کے کوئی ایک فیصلہ ان کا ایسا ہو جو جس کو انہوں نے ایک بڑا پہلے اب اس کو بنایا نہ ہو، پالا پوسا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ نہ کیا ہو، تو وہ اس میں وہ کرتے ہیں، تو یہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں. کیا اس اپوزیشن کی ترجیح عوام ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا اس اپوزیشن کی ترجیح مہنگائی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا اس اپوزیشن کی ترجیح بھوک اور جو ہمارے مسائل ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا ترجیح ہے؟ یہ آکسیجن ہے یہ اپوزیشن حکومت کے لیے، یہ آکسیجن ہے یہ حکومت کے لیے، اور حکومت آکسیجن ہے اس اپوزیشن کے لیے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر اس حکومت، یہ جو 22 سال عمران خان صاحب کہتے رہے، اگر 2-3 کام ہی صحیح ہو جاتے تو اب ایک رائٹ پیپل فار رائٹ جاب ہو جاتا. ایک جو وعدے دعوے نعرے کیے تھے، چلو اس میں زیادہ تر ہوائی فائرنگ تھی ہمارے، اس میں اس کے 20% ہی ہو جاتا پھر. اور تیسری بات یہ میرٹ ہوتا، تھوڑا جزا سزا ہوتی ہے، حکومتی رٹ ہوتی ہے. عمران خان صاحب سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ نہیں کہ سعودی عرب سے وہ کیا نکالیں گے، اس دورے سے کیا نہیں نکالیں گے. اس وقت ملک کے مسائل کیا ہیں، سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، داخلہ پالیسی کیا ہے، خارجہ پالیسی کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے. گورنر آپ کے ایسے، یعنی ہر بندہ ایک عجیب و غریب. گورنر صاحب کا ڈالر کو اوپر جانے کا، ویسے تو ملک کو اوپر جانا چاہیے تھا، جہاں تو ہم ہی اوپر رہے ہیں، تو لیکن وہ پربارے 90 لاکھ لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا ڈالر کے اوپر جانے کا. 24 کروڑ جائے بھاڑ میں، یہ ڈالر، یعنی ہر بندے نے عجیب و غریب بیان دیے ہوئے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب وزیر ہے KP کے، وہ کہتے ہیں ٹماٹر مہنگے ہو جائیں دہی کھا لو. اچھا، اور وہ جو گورنر ہیں یہ سندھ کے، وہ الحمدللہ اس دن تقریر میں پکا منہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ لیاقت علی خان پیدا بھی یہیں ہوئے تھے اور شہید بھی یہیں ہوئے تھے. اور وہ علی امین گنڈا صاحب کہہ رہے ہیں نون والے کم کھاؤ اور نون والے چینی کی کم ڈالو. اور نہیں، سن لیجئے 2-3 باتیں. اور وہ جو PIA پہ جنہوں نے خود کش حملہ کیا، غلام سرور خان، وہ فرما چکے تھے گیزر بند کر دو، اب تو سردیاں آ رہی ہیں، خیر گیس کا بحران آ رہا ہے، گیزر بند ہو جائے، لگژری آئٹم ہے. مٹر 5 روپے گٹو فردوس عاشق فرما چکی ہیں. 17 روپے کلو ٹماٹر حفیظ شیخ فرما چکے ہیں. عمران خان کی مسکراہٹ کلر ہے، ہر چیز، ہر مسائل کا حل ہے. زرتاج گل صاحبہ کو کوئی بھی یہ بھی وہم ہے کہ بارشیں عمران خان کی وجہ سے آتی ہیں. کلبھوشن کو بھگا دیا علی امین گنڈا پور صاحب، میرا جنہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ہے، میری کار ہے، میری زمین ہے، تمہیں کیا. معیشت، جی اچھا، یہ شوکت ترین جو نیب کے ملزم ہیں، یہ جو ٹارزن جب آئے تھے
تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ڈر رہا ہوں کہ معیشت اتنی ہیٹ اپ نہ ہو جائے کہ مجھے ڈیل کرنا نہ مشکل ہو جائے. اب وہ کیا لے کے آئے ہیں میری دعا ہے اللہ کرے وہ کچھ لے کے آئے ہوں عوام کہ یہ جو خون نچوڑو قسم کا ہے نا آئی ایم سے نہیں، لیکن اس میں خبریں یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی پاکستان نے زیادہ تر شرائط مان لی ہیں. بٹی صاحب زیادہ تر شرائط پاکستان نے مان لی ہیں آئی ایم ایف کی خبریں جو آ رہی ہیں زیادہ تر. پہلے الحمدللہ کون سی اچھا 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھائیں مشتاق غنی صاحب. میں سیکھ رہا ہوں سائیں عثمان بزدار صاحب. اور اس کے علاوہ گنڈا صاحب کو بھول گئے آپ مدینہ میں اچھے کارکردگی پر جنرل کی ترقی ہوتی تھی. جی جی وہ چینی کے وہ میں پہلے شروع کہہ چکا ہوں, آپ اس کو مس کر گئے میرے خیال سے. اچھا آپ کہہ چکے ہیں اب وہ آپ مس کر گئے. اور فخر امام صاحب واہ 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 کہتے ہیں عجیب ہے تاریخ کا عجوبہ کہ گندم ہوئی بھی بڑی زیادہ, گندم خریدی بھی بڑی زیادہ, گندم مل ہی نہیں رہی. اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کیسا ملک ہے کہ مجھے کرونا کے انجیکشن جو ہے وہ چیئرمین این ڈی اے میں نے ارینج کر کے دیا ہے. یعنی یہ ہمارا حال ہے. پھر ہم کیا اچھا عمران خان صاحب تو چھوڑ دینا, وہ تو ان کو تو سب پتہ ہے. مذہب کی بات کر لیں اور مجھے پتہ ہے, مغرب کی بات کر لیں مجھے پتہ ہے, معیشت کی بات کر لیں مجھے پتہ ہے, کرکٹ کی بات کر لیں مجھے پتہ ہے, اور اب تو فلمیں بھی بنانے جا رہے ہیں, واقعی بات کر لیں مجھے سب پتہ ہے. سب پتہ ہے ان کو الحمدللہ, لیکن ایک پتہ نہیں ہے. تو شاید اس وقت کٹے ہوئے ہیں, ہمارے حالات کا نہیں پتہ. میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ جو موروثی سیاست ہے, خاندانوں کی سیاست ہے, ان سے جان چھوٹی رہے, یہ ڈیلیور کریں, تیسرا آپشن موجود رہے, اور یہ درمیان میں سٹیٹس کو ٹوٹتا رہے. ہاں سمیع ابراہیم صاحب, جو سب سے سادہ سوال ہے نا وہ سب سے مشکل سوال ہے آج کل, اور ہر شخص یہ پوچھتا ہے. آپ کہیں سبزی لینے کے لیے رک جائیں, کسی دکان پر چلے جائیں, کہیں بازار میں مارکیٹ میں کسی اور رشتہ داروں کے یہاں چلے جائیں, ہر شخص پوچھتا ہے ان کی بنے گا. تو یہ وہ سادہ سوال ہے جو سب سے مشکل ہے کہ ہن کی بنے گا. سمیع ابراہیم صاحب, بریلوی صاحب, میں اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ہن کی بنے گا, یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ جو بہت ساری چیزیں ہونی تھیں وہ جو ایک سیم پیج پہ نہیں ہیں, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہن کی ہونا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اس کا جواب یہ ہے کہ جو بلوچستان میں ہوا نا وہی ہونا ہے, اور اب اس ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اب ہونے جا رہا ہے. یہ میں بالکل میرا ذہن اس معاملے میں بہت بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے, آگے بھی ہونے جا رہا ہے. جو نہیں یہ آگے بھی ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور ایک بڑی اچھی بات اس سے پہلے بھٹی صاحب نے کی کہ یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی آکسیجن ہے. اب عمران خان صاحب جو اس وقت شہر میں خبر ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ اپوزیشن جو بالکل کمپلیٹلی آئسولیشن میں چلی گئی تھی, طاقت کے جو ماخذ ہیں وہ ہو سکتا ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں. تو انڈائریکٹلی اس کی رسپانسبلٹی جناب عمران خان صاحب کے کندھوں پر بھی آئے گی, جو پتہ نہیں نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طاقت کے زوم میں. کیا کرنا چاہتے ہیں ویسے آپ کے خیال میں, کیا اسٹریٹجی کیا ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں جی, جو شہر میں جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق تو وہ جو رولز آف بزنس کے وہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہے. تو ایک سیدھی کنفرنٹریشن انہوں نے کریٹ کی ہے اپنے اختیارات کے نام پر, which is not good for the country. بالکل صحیح ہے. اور یہ کوئی ٹائم نہیں تھا, کوئی ماحول نہیں تھا, کہ وہ غیر ضروری ہے یا کچھ لوگوں کے خیال میں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی طور پر وہ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنے جا رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب؟ یہ جو اپوزیشن کا احتجاج ہے, یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, اب وہ سبسڈی پلان کرنے لگے ہیں. فواد چودھری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ سبسڈی ایک کی جیب سے نکال کے دوسرے کو دینا, یہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی, یہ کوئی معیشت نہیں ہوتی. پھر وہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول شاید اور بڑھ جائے آنے والے دنوں میں. تو اس کو کیسے پلان کیا انہوں نے, کیسے کاؤنٹر کریں گے جو عوام کا ایک دباؤ آ رہا ہے؟ اچھا, میں اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ عبد الرحمان کھیتران صاحب ساتھ ہیں. سمیع ابراہیم صاحب اگر اجازت ہے, عبد الرحمان کھیتران صاحب میرے ساتھ ہیں جو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کھیتران صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, بہت شکریہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے 4 لوگ اغوا کر لیے گئے ہیں اور حکومت نے زبردستی ان کو ڈیٹین کر لیا ہے. آج وہ آئے, وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے, اپنے کام سے گئے ہوئے تھے اور ہمارا فون کسی وجہ سے بند تھا. تو آپ کا الزام تو غلط ثابت ہو گیا. جی اسد اللہ خان, آپ بجا فرماتے ہیں. تو آپ نے ان کے جس جھولے میں بیٹھ کے وہ چاروں دے رہے تھے انٹرویو نا, آپ نے خود دیکھا. اب اس پہ مزید بحث نہیں ہے, میں وہ پھر وقت بتائے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ وہ خود اپنے منہ سے بھی کبھی بتا دیں گے. لیکن سب واپس آ گئے الحمدللہ. وہ چاروں بھی آپ کو آ کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اب کہیں نہیں جائیں گے دوبارہ.
میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں ابھی. جی دے بات یہ ہے کہ اس وقت سردار ثناء اللہ زہری ہمارے پاس بیٹھے ہیں. ہم ایک بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہماری تعداد ہے وہ پوری نہ کم نہ زیادہ 40 لوگوں کی حمایت آپ کو حاصل ہے. 40 ہو گئے ہم 65 کے میں, اور آدھے گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے کے بعد 41 ہو جائے گا. ہاں پونے گھنٹے کے بعد ایک اور یہ ساتھی کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں نا. یہ 34 بھی ہو گئے تھے اس دن, 33 بھی ہو گئے تھے, 34 بھی ہو گئے تھے. تو یہ پھر کچھ 4-5 لوگ اسلام آباد چلے گئے اپنی مرضی سے. پھر دیکھیں, اب کسی کے اسلام آباد جانے یا افغانستان جانے یا انڈیا جانے یا انگلینڈ جانے یا امریکہ جانے کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, نہ یہ منتخب نمائندے ہیں. لیکن میں آپ کو گارنٹی پہ کہہ رہا ہوں کہ 25 تاریخ کو 40+ جو ہے نا آپ کو اسمبلی میں جام کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اس میں. ویسے کھیتران صاحب, آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کے نمبر کیوں بن جا رہے تھے؟ کیا اسلام آباد میں تو سگنل اچھے آتے ہیں؟ جناب, وہ اسلام آباد میں تھوڑی سی آس پاس بھانگ اگتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بھانگ زیادہ اگتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے وہ موبائل تھوڑے سے خمار میں چلے گئے تھے, اس لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے. اور اب دوبارہ خمار میں تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, اب اس کو بے خماری کا ٹیکہ لگا دیا ہم نے. اچھا, وہ کیسے لگایا آپ نے؟ وہ ہماری واپس آ گئے اور ابھی ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں, تو ہم نے محبت کے ٹیکے سے ان کو وہ خمار ختم کر دیا. آپ کی محبت کمال صاحب کی محبت سے, جام کمال صاحب کی محبت سے زیادہ ہے ابھی. بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آئے تو بھولا نہیں کہتے اس کو. آپ کی نظر ہے نا باقی بھی 34 لوگوں پر, ویسے ان 5 کے علاوہ بھی 34 نہیں ہے نا, ابھی 34 کو بھول جائے نا, ابھی 40-42 کی بات کریں نا. 40-42 مطلب ان 4 کو نکال کے باقی سب پر آپ کی گہری نظر ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کہیں چھانگا مانگا نہ چلے جائیں. ارے بھائی, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت ہم سب نے جو ہے نا فرشی بستر لگے ہوئے ہیں, ایک لائن میں سوئے ہوئے ہیں, ایک جگہ کھاتے ہیں, ایک جگہ جو ہے نا اٹھتے ہیں, ایک جگہ رہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 25 تک ایک فیملی کی صورت میں ہم رہ رہے ہیں. لیں جناب, یہ تو بلوچستان میں سمیع ابراہیم صاحب, بھٹی صاحب, چلیں آپ سے شروع کر لیں. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو وہاں کوئی چھانگا مانگا بن گیا یا مری کا ریسٹ ہاؤس بن گیا ہے بلوچستان میں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا بھٹی صاحب سے پوچھ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب, یہ کھیتران صاحب سے پوچھئے گا, یہ کھیتران صاحب سے پوچھئے. مبارک ہو بہت بہت, آپ ایک جگہ پہ کھانے لگ گئے, ایک جگہ پہ پینے لگ گئے. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی متبادل پلان سر, کوئی متبادل ایجنڈا یا کوئی اہم کام جو بلوچستان کے عوام کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہوں کامیاب ہو کر؟ جی بھٹی صاحب, میں بہت بہت شکریہ. ایسا ہے کہ آج 2 بہت قداور شخصیات ہمارے پاس تشریف لائی. پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہے اور چیئرمین سینٹ, وہ میڈیشن کر رہے ہیں. جم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کھو چکے ہیں, لہٰذا آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, استعفیٰ دے دیں. وہ استعفیٰ تو دینے کو بالکل ریڈی ہے, لیکن وہ عجیب و غریب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے جو اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ 2 قداور شخصیات, جو پرویز خٹک کا ایک نام ہے, سیاست میں ایک مقام ہے, اور پھر ہمارے چیئرمین صاحب ہیں صادق سنجرانی صاحب, ان کا بھی ایک مقام ہے, تو وہ ان کی ہمارے پاس آئے, بات چیت کر کے چلے گئے, اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت 39 تھے. نواب ثناء اللہ زہری ابھی تشریف لائے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد ایک ہمارا ساتھی اور اس طرف سے آ رہا ہے جو ہمیں جوائن کر رہا ہے اپنی خوشی سے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, دیکھیں سیاست میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, میں حلفاً کہتا ہوں کہ جتنے لوگ موجود ہیں, خواتین سے لے کر مردوں تک, یہ والنٹری اپنے پیار سے, محبت سے, خوشی سے. لیکن اس سب کچھ کا بلوچی عوام کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ یہ ہر 1.5 سال بعد حکومت, 2.5 سال بعد حکومت بدلنے کے بعد بلوچستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ساروں کی قسمتیں سنور جائیں گی, آپ کو عہدے مل جائیں گے, اقتدار مل جائیں گے, پیسہ مل جائے گا, اللہ عزتیں دے گا. وہ جو کوئی ایک ایسا ڈویژن بنا سکتے ہیں, ضلع بتا سکتے ہیں, تحصیل بتا سکتے ہیں جہاں عوام کو ہر بنیادی سہولت میسر ہو. جی, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں, میں آپ کو دورے کی دعوت دیتا ہوں. میرا حلقہ ہے کھیتران کا علاقہ ہے بارکھان. یہ آپ کے پنجاب کی بارڈر کے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ملا ہو, بارکھان نام ہے. ہاں, آپ آئیں,
वहाँ आपको मैं स्कूल दिखाऊंगा, अच्छा। मैं आपको वहाँ पे कॉलेज दिखाऊंगा, मैं सही। आपको हर फैसिलिटीज दिखाऊंगा। चलें। और ये जो 1.5-2 साल हमारा है, आपने कहा पैसा हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। बलूचिस्तान के अवाम को सहूलत देना हमारा फर्ज, वो हमें मुंतखब करते हैं, हम चलें, वोट के भट्टी जरिए। साहब आपको दावत मिल गई है खेतरान साहब की तरफ से, मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, हाँ देखेंगे क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।